عروس البلاد جدہ، جسے حرمین شریفین کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، ساحلی شہر اور بندرگاہ کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی اہم رہا ہے۔ شہر کی بلدیہ کی جانب سے جاری کی جانے والی تاریخ کے مطابق جدہ کے گرد 1947 تک فصیل قائم تھی، اور اس دور کے رواج کے تحت شہر کے داخلی دروازے نماز عشاء کے فوری بعد بند کر دیے جاتے اور صبح سویرے فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھولے جاتے تھے۔ جدہ کے گرد فصیل کی تعمیر 1509 عیسوی میں کی گئی تھی۔ شہر جدہ کے گرد قائم کی جانے والی فصیل کے 7 دروازے تھے، جن کے ذریعے جدہ میں رہنے والے باسی بیرونی دنیا سے رابطہ کرتے تھے، اور یہاں سے ہی قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ آج بھی باب مکہ کا علامتی دروازہ اسی مقام پر اور اسی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ جدہ کا قدیم تاریخی علاقہ بلد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلد کا علاقہ اگرچہ اپنے عہد میں کافی ترقی یافتہ اور جدید تصور کیا جاتا ہوگا، جہاں تعمیر کی گئی عظیم الشان عمارتوں کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ بلد کے علاقے میں معروف مارکیٹس آج بھی پرانے وقتوں کی یاد تازہ کرتی ہیں، جن میں شارع کابل اور سوق البدو کافی مشہور ہیں۔ قدیم علاقہ ہونے کی وجہ سے آج بھی بیرون ملک سے آنے والے سیاح یہاں لازمی جاتے ہیں۔ بلد کے قدیم علاقے میں پتھروں اور درختوں کے تنوں سے تعمیر کیے گئے مکانات آج بھی وہیں موجود ہیں، جنہیں بلدیہ کی جانب سے تاریخی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق علاقے میں سب سے قدیم مکان جو اب تک اسی حالت میں موجود ہے وہ دار النصیف اور دار الجمجوم کا ہے۔ دار النصیف کو بلدیہ کی جانب سے میوزیم بنایا گیا ہے، جس میں اس دور میں زیر استعمال رہنے والی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ شہر کے اس قدیم حصے میں سب سے مشہور بازار شارع کابل، 80 کی دہائی تک یہ بازار جدہ سے سب سے بارونق اور معروف بازار شمار ہوتا تھا۔ ماہ رمضان کی راتوں میں یہاں کی رونقیں عروج پر ہوتی تھی۔ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اہل جدہ آج بھی ہر سال ماہ رمضان کی راتوں کو شارع کابل پر وہی پرانے طرز کے سٹالز لگاتے ہیں، جہاں رمضان کی مناسبت سے پکوان اور دیگر مٹھائیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ بلدیہ کی جانب سے فروغ سیاحت کے لیے قائم کیے گئے خصوصی شعبے کے تحت اس قدیم تاریخی علاقے کی جانب خاص توجہ دی گئی ہے، جہاں آنے والے سیاحوں کو علاقے کی سیر کرانے کے لیے خصوصی گاڑیوں کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جن میں بیٹھ کر لوگ اس قدیم علاقے کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے ان عمارتوں تک جاتے ہیں جنہیں تاریخی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ بلد کی مارکیٹ میں سب سے مشہور عمارت کوئن بلڈنگ کے نام سے آج بھی معروف ہے، جسے عربی میں عمار المکہ کہا جاتا ہے۔ اس مارکیٹ میں 80 کی دہائی میں سونے کے زیورات کے علاوہ قیمتی اشیاء کی دکانیں بھی موجود ہوا کرتی تھیں۔ 3 دہائی قبل تک یہ عمارت اہم شاپنگ سینٹر کے طور پر معروف تھی، جہاں دکان حاصل کرنا بڑے بڑے تاجروں کا خواب ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ شہر جدہ نے 90 کی دہائی کے بعد تیزی سے ترقی کی، مگر آج بھی بلد کا قدیم علاقہ اپنی اہمیت اور افادیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جو گزرے وقتوں کے حسن کو دیکھنے والوں کی نظروں کے سامنے لے آتا ہے۔